بسم اللہ والحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی ولا معصوم ولا رسول بعدہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں ہم ایک بہت اہم موضوع کو سمجھیں گے، اور وہ موضوع ہے جہیز، لعنت، سنت یا عادت۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے کام اور بہت سی باتیں ایسی مروج رائج ہو چکی ہیں جو حقیقت سے دور ہیں، اور ایک ہی کام یا معاملے سے متعلق ہونے کے باوجود تقریباً ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں۔ مختلف ہی نہیں ہوتی بلکہ یہ باتیں مختلف انتہاؤں تک پہنچی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی معاملات میں سے ایک معاملہ شادی کے وقت بیٹی کو کچھ دینا ہے، جسے عام طور پر جہیز کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس معاملے کو کاروبار بنائے ہوئے ہیں اور بیٹیوں والوں کی زندگیاں اجیرن کیے رکھتے ہیں، معاشرے میں بہت ہی زیادہ فساد کا سبب بنتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے اس یقینی ناجائز رویے کو دیکھتے ہوئے کچھ لوگوں نے تو جہیز دینے کو ہی ناجائز، حرام اور لعنت وغیرہ قرار دے رکھا ہے، اور دوسری طرف کچھ لوگ ایسے ہیں جو جہیز دینے اور لینے میں موجود اور رائج شدہ غیر اسلامی، غیر اخلاقی، حتیٰ کہ غیر انسانی رویوں اور معاملات کے باوجود اسے یعنی جہیز دینے کو سنت قرار دیے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ جہیز دینے کو صرف محض ایک مقامی معاشرتی عادت قرار دیے ہوئے ہیں، جبکہ یہ کام محض ہماری یا کسی بھی اور معاشرے کی صرف محض معاشرتی عادت نہیں ہے۔ ان سب مختلف انتہاؤں پر جا ٹکنے کا سبب یہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی معاملے کے بارے میں اس کی حقیقت جاننے کی بجائے ادھر ادھر کے فلسفوں اور یک طرفہ قسم کی خبروں سے متاثر ہو کر دینی، دنیاوی، معاشرتی اور اخروی یعنی آخرت کے معاملات میں فرق روا نہیں رکھتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب پر حق واضح کرے اور اسے قبول کرنے کی، اسے اپنانے کی، اسی پر عمل کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم آج کی مجلس میں جہیز دینے کے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی روشنی میں سمجھیں گے۔ میرے محترم سامعین، میرے بھائیوں بہنوں، توجہ فرمائیے کہ کسی بھی عمل کو جائز یا ناجائز قرار دینے کے لیے ہمیں اللہ عز و جل یا اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کا کوئی حکم درکار ہوتا ہے۔ فقط کسی کام کو جائز یا ناجائز سمجھنے یا قرار دینے سے کوئی کام جائز یا ناجائز نہیں ہوتا۔ انسانی معاشرتی معاملات میں عموماً دو قسم کے معاملات ہوتے ہیں۔ جی ہاں، پہلا تو یہ کہ وہ معاملات عقائد پر مبنی ہوتے ہیں، جن میں عبادات بھی شامل ہوتی ہیں، یعنی ہر وہ کام جو کوئی مسلمان نیکی سمجھ کر کرتا ہو، اللہ کی رضا کا سبب سمجھ کر کرتا ہو، آخرت کی خیر سمجھ کر کرتا ہو، اور اسی طرح کے دیگر کام جو کسی عقیدے کی بنا پر کیے جاتے ہیں۔ ایسے تمام کاموں کا اصل بنیادی حکم ممانعت ہے، یعنی ایسا کوئی بھی کام کرنا منع ہے جب تک کہ اس کے کرنے کی اجازت اللہ جل وعلا سے یا اس کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم کی طرف سے میسر نہ ہو۔ اسی لیے امت کے اماموں اور علماء کرام رحمہم اللہ جمیعاً نے یہ قانون مقرر فرما رکھا ہے کہ الاصل فی العبادات الحظر، عبادات کی اصل یعنی ان کا بنیادی حکم ممانعت ہے، اور دوسرے کام وہ ہوتے ہیں جو عادات پر مبنی ہوتے ہیں، جن میں لین دین، شادی بیاہ میں سے نکاح کے علاوہ رسومات وغیرہ ہیں، لباس، کھانے پینے کے انداز و اطوار اور ایک دوسرے سے ملاقات کے طور طریقے وغیرہ سب ان عادات سے متعلق کاموں میں شامل ہوتے ہیں۔ اور میرے محترم سامعین، عادات پر مبنی معاملات کے بارے میں بھی امت کے اماموں اور علماء کرام رحمہم اللہ جمیعاً کا یہ قانون ہے کہ الاصل فی العادات الاباحیہ الا ما نہا عنہا اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عادات کا بنیادی اصل حکم جائز ہونا ہے، یعنی عادات ساری جائز ہوتی ہیں سوائے اس کے جس سے
اللہ اور رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے منع فرمایا ہو۔ میرے محترم سامعین، یہاں یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ کسی کام سے ممانعت کا حکم کئی الفاظ اور انداز کلام میں پایا جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ صرف باز آ جاؤ، مت کرو، ایسا نہیں کرنا وغیرہ جیسے الفاظ ہی ممانعت کے لیے استعمال کیے جائیں۔ لہٰذا ممانعت کا مفہوم رکھنے والے تمام تر الفاظ کا خیال رکھتے ہوئے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ عادات جن پر ممانعت وارد نہیں ہوئی وہ عادات اپنی انفرادی حیثیت میں جائز ہیں۔ جی غور سے سنیے، انفرادی حیثیت میں جائز ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان عادات کو مکمل کرنے کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں ان سب کاموں کو بھی دیکھا جائے گا اور شرعی طور پر ہر ایک کام کی حیثیت کو سمجھا جاتا ہے۔ جہاں تک کہ کوئی کام کسی شرعی ممانعت میں داخل نہیں ہوتا اس کام کو ناجائز نہیں کہا جائے گا۔ یہ قانون سمجھنے کے بعد آئیے اب سمجھتے ہیں کہ بیٹی کو، بہن کو اس کی شادی کے وقت کچھ دیے جانے کی، جسے ہم جہیز کہتے ہیں، اس جہیز کے دیے جانے کی شرعی طور پر کیا حیثیت ہے۔ میرا حسن ظن ہے کہ یہ بات تقریباً ہر وہ مسلمان جانتا ہی ہوگا جس نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کیا ہوگا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز میں 4 چیزیں عنایت فرمائیں، جیسا کہ ہمارے چوتھے بلا فصل خلیفہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ و ارضاہ نے اپنی شادی کے بارے میں خود بتایا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما زوجہ فاطمۃ بعث معها بخمیلۃ ووسادۃ من آدم حشو حلیف وریحین وسقاء وجرتین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کیا تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک مخملی کپڑا، چادر یا پہننے والا کوئی کپڑا، اور تکیہ جس پر پتوں کی رگوں کا غلاف تھا، اور 2 چکیاں یعنی 2 پارٹ والی چکی اور 2 چھوٹے مشکیزے بھیجے۔ یہ روایت مسند احمد اور الاحادیث المختارہ میں ہے۔ غور سے سمجھ لیجئے میرے محترم سامعین کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس عمل مبارک کی روشنی میں جہیز دینا کوئی مقامی کلچر نہیں رہتا اور نہ ہی کسی معاشرے کی کوئی اپنی ہی رسم، بلکہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے ان کی اسلامی شریعت میں ایک جائز کام قرار پاتا ہے۔ اس کام کو کسی معاشرے کا مقامی کلچر قرار دینا، مقامی عادت قرار دینا یا کہنا درست نہیں، اور نہ ہی اسے یکسر ناجائز کہا جا سکتا ہے جب تک کہ اس کام کی کیفیت میں یعنی جہیز میں جہیز دینے کی کیفیت میں کوئی اور ناجائز یا حرام چیز یا کام شامل نہ ہو جائے۔ مثلا جہیز اگر حرام مال سے دیا جائے، یا اپنی اولاد میں سے کسی کا حق مار کر دیا جائے، یا معاملہ فضول خرچی کے حدود میں داخل ہو جائے، یا بلا ضرورت ہی دیا جائے، تو یقیناً ایسی صورت میں ناجائز ہوگا۔ تو یہ واضح ہوا کہ جہیز دینا کسی معاشرے کا مقامی کلچر نہیں، کسی معاشرے کی اپنی ذاتی عادت نہیں، اسے کسی ایک معاشرے کے ساتھ مخصوص اور مربوط منسوب نہیں کیا جا سکتا، ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ہمارے اس موضوع، اس مسئلے کے دوسرے حصے کی طرف، دوسرے پہلو کی طرف، اور وہ یہ کہ کیا جہیز دینا سنت ہے یا نہیں۔